أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ان میں نے بے شک الذین وہ لوگ یکتمون کتما یکتم کا معنی ہے چھپانا، یکتمون چھپاتے ہیں، ما وہ چیز انزلا اتاری، من میں سے الکتاب کتاب، ویشترون اور خریدتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما نہیں، یأکلون اکل یأکل کا معنی ہے کھانا، یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں بطون بطن کی جمع ہے پیٹ، ہم اپنے، الا مگر، النار آگ، ولا اور نہیں، یکلم کلم یکلم تکلیم کا معنی ہے کلام کرنا، بات کرنا، ہم ان سے، یوم دن، القیامہ قیامت، ولا اور نہیں، یزکیہم زکا یزکی کا معنی ہے تزکیہ کرنا، پاک کرنا، ہم ان کو، وَلَهُمْ واو میں نے اور، لہم واسطے ان کے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. جی دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی قیمت میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں کھاتے اپنے پیٹ کے اندر، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور اللہ نہیں کلام کرے گا قیامت کے دن ان سے، ولا یزکیہم اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ مسئلہ آپ بخوبی کل پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اسی کے عنوان میں یہ آیات آ رہی ہیں. ایک دن میں تو یہ مضمون پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک ایک آیت کے اندر اللہ سبق الگ الگ دیتے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ نذور لغیر اللہ والا، غیر اللہ کی نظر و نیاز والا، یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے. جب کسی اہم چیز کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور یہ بات ذہن نشین کی جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر یہ ابھی چند دن پہلے الیکشن ہمارا گزرا، اب جو لوگ تھے شیر والے وہ زور لگا رہے تھے کہ شیر کے اوپر مہر لگانی، شیر پہ شیر پہ. اب ایک دفعہ تو بتا دی گئی بات، تو سمجھ آ گئی ہے بھائی کس پہ لگانی ہے یا، لیکن ہم اس بات کو بار بار دہرا رہے کہ پکی ہو جائے، پکی ہو جائے، پکی ہو جائے.
اور پھر جب وہ بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں بھائی اس پہ مہر لگانی ہے، یہ شیر پہ لگانی ہے، یہ تیر پہ لگانی ہے، یہ فلاں پہ لگانی، فلاں پہ. تو وہ بندے وہاں بھی کھڑے ہیں، کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، یہ خیال کرنا بھائی اس پہ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ ضروری چیز تھی، تبھی تو ہم اس پہ زور دے رہے. یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے، تبھی تو اللہ بار 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 زور دے رہے. یہ نذور لغیر اللہ والا اللہ فرماتے ہیں یہ تم جو بھی کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو حرام کھاتے ہو، اب اس کھانے سے خون بنے گا، طاقت بنے گی، اس سے پھر جا کر تم عبادت کرو گے یا جو بھی کرو گے، یہی کل قیامت کے دن یا ثواب میں آئے گا یا عذاب میں آئے گا. تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں کل والے مسئلے کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ نے زور لگایا تھا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور پھر آخر کے اندر اللہ نے کہہ دیا تھا خیال کرنا، ہاں اگر پھنس گئے نا تو پھر میں بخشنے والا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو جان بوجھ کر تم نے کیا تو پھر تمہیں معاف نہیں کروں گا. تو یہاں آ کر اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہودی مولوی جو تھے، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے، جو حلال تھی اس کو چھپا دیتے تھے. کیوں؟ اگر یہ بتا دیا جائے کہ بھائی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینی جائز نہیں ہے، یہ جو تم میت کے گھر میں کھانے پکاتے ہو اور 40 دن تک مولوی صاحب کے گھر میں لگا ہوا ہے، روزانہ کا راشن چل رہا ہے، ایک کولی میں سالن ہے، 2 روٹیاں ہیں، ساتھ دودھ جا رہا ہے، اس کی تو خوراک بنی ہوئی ہے، اور پھر ادھر سے کسی دن حلوہ پک گیا، کسی دن سیویاں پک گئیں اور کھانے مشروب بھی چل پڑے. اب اگر یہ میں کہہ دوں کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو تم دوسرے دن کہو گے مولوی صاحب پھر ٹھیک ہے حرام ہے چھوڑو، ہم تو تمہیں دیتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ تمہیں بار بار دیتے رہے، تم کہتے بھی ہو حرام اور پھر تمہیں ہم دیں. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ کہنے کی وجہ سے وہ نذرانے بند ہونے کا خطرہ ہے، وہ نذرانے بند ہونے کا خطرہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ جو مرنے والا ہے، مرنے والے کے تیسرے دن ہم جو اجتماع کر کے دعائے خیر یا کل یا جو بھی لفظ بولتے ہیں یہ کرنے لگے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ بدعت ہے. اچھا مولوی صاحب پھر یہ بدعت ہے، چھوڑو پھر کیا کھانے بنانے ہیں، تمہیں کیا کھانا دینا ہے اور تم کو کیسے بلائیں اور کیسے پھر پیسے دیں، رہنے دیجئے جی ہم تو دیتے ہی نہیں. تو مولوی کو ڈر لگ گیا بھائی میں نے تو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ چلو کام میرا چلتا رہے اور نذرانے اور آمدنیاں میری آتی رہیں، لیکن یہ تو بند ہو جائے گا اگر میں نے حق بیان کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں. فرمایا من الکتاب، پہلی بات تو یہ ہے تورات انجیل مراد ہے. کیا؟ تورات اور آج تورات انجیل کا سبق ختم ہے. تورات اور انجیل ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، ان کا اب حکم باقی نہیں. اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی مولوی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہے نہیں جی نہیں اس سے مراد تو تورات انجیل، اس کو کہو پھر جا تورات اور انجیل پڑھ، جا کر قرآن کو کیوں پڑھتا ہے، چھوڑ دے اس کو. پھر جا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ، جا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ، تجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. پکڑتا قرآن ہے اور نام کیا لیتا ہے؟ تورات انجیل. جی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نام لیتا ہے عیسیٰ اور موسیٰ. پھر جاؤ ان کے کلمے پڑھ. اس لیے پہلی بات اس وقت جو اتری تھی یہ آیت، چونکہ اس وقت موجود یہودی اور عیسائی سامنے تھے تو ان کو یہ بتایا گیا
آج اس کا حکم عام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر احکام اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو چھپانے والے جو ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، خریدتے ہیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی سی۔ کیا مطلب؟ بھائی تھوڑی نہیں لینی چاہیے، زیادہ لے لینی چاہیے۔ کوئی 1000 روپیہ دے تو اس کو کہنا نہیں بھائی 10,000 دیتے ہو تو بات بن جائے گی، نہیں تو ورنہ یہ نہیں بنتی۔ بھائی دنیا یہ آخرت کے بدلے کے اندر اور قرآن کے بدلے کے اندر ساری دنیا بھی اکٹھی کر لی جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ قلیل ہے۔ پھر بھی کیا ہے؟ قلیل ہے۔ قرآن کے مقابلے کے اندر قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی بدلہ دے سکتا نہیں، تو معلوم یہ ہو گیا ساری دنیا بھی دے دو پھر بھی کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کھاتے اپنے پیٹ کے اندر مگر آگ۔ مگر کیا جی؟ آگ۔ اچھا کوئی بندہ بھی ہے وہ تو کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، وہ تو آگ کوئی بھی نہیں کھاتا، لیکن اللہ نے کیوں کہا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ پیٹ میں کیا لے کر جاتے ہیں جی؟ آگ۔ تفسیر کبیر والوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ وہ چیزیں کھانے لگے، کیا؟ وہ چیزیں کھانے لگے جس کے کھانے کا سبب جہنم کی آگ بنتی ہو تو گویا کہ وہ آگ ہی پیٹ میں ڈالنی مقصود ہے۔ اگر جہنم والے اعمال کی طرف لے کر جانے والا کھانا وہ کھائے بندہ تو وہ کہاں لے کر جائے گا جی؟ جہنم میں۔ تو چونکہ نذور لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، اور حرام کھانے کی وجہ سے جہنم کی آگ ہی ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اور دوسرے نمبر کے اندر قرآن کی آیات کوئی بھی ہو، قرآن کے کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن کا کوئی بھی عقیدہ ہو، اس کو چھپایا جائے اور اس کے اوپر جو قیمت لی جائے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گی جی؟ جہنم۔ کیا ملے گی؟ چونکہ اس نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا الا النار، کہ کیا کھا رہا ہے؟ آگ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سا جی عذاب؟ علیم کہتے ہیں دردناک۔ ایک ہے قرآن کے اندر عذاب عظیم، ایک ہے عذاب علیم دردناک۔ عذاب عظیم اور عذاب علیم میں فرق سمجھیے گا۔ عظیم کوئی بندہ کسی کو سخت تکلیف دے دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک ڈنڈا اٹھایا کسی کے سر پہ دے مارا، یہ بڑی درد ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے، سخت لگا ہے، درد ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد سکون آ جائے گا۔ لیکن ایک تکلیف آتی ہے اس کی رگڑ پورے سال رہتی ہے، وہ دکھتی رہتی ہے، وہ درد تھوڑی 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 محسوس ہوتی رہتی ہے، بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ درد جاتی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دردناک۔ اللہ جب ان دردناک عذاب ان کو دے گا نا تو وہ ان کو کیسے عذاب دے گا؟ وہ عذاب دے گا جو دکھنے والا عذاب ہو۔ دوسرا، اس کو میں تھوڑا سا آسان کر کے بات ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ بندے نے آگ جلائی، آگ جلائی، آگ لگائی، کوئی جلی، یکدم جل گئی، بہت بڑی آگ جل گئی، لیکن ایک لکڑ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تھوڑی سی خشک بھی ہے اور تھوڑی سی تر بھی ہے، تو اس کو آگ لگاؤ گے نا تو وہ آگ جلے گی نہیں، آگ کا شعلہ نہیں اٹھے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ دکھنا
شروع ہو جائے گا تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ چلتی رہے گی تو شاید کہ 2 گھنٹے چل جائے، لیکن جو جلے گی یکدم شعلہ لگا کر وہ 10 منٹ جل جائے گی، 15 منٹ جل جائے گی، آدھا گھنٹہ جل جائے گی. لیکن فرمایا وہ جو دکھنے والی آگ ہے وہ زیادہ دیر تک چلے گی. اللہ فرماتے ہیں جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کھانے والے ہیں نا، ان مسائل کو چھپانے والے ہیں، قرآن کے احکام کو چھپانے والے ہیں، ان کو میں عذاب دوں گا. وہ جو دکھنے والا عذاب ہوگا تھوڑا 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 چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم والے اعمال سے بچنے کی اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب.